جانتا ہے۔ ہاں انبیاء علیہم اس کی مراد کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، تو اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر چونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات قیاس سے بعید ہے کہ نبی علیہ السلام ان الفاظ کے معنی نہ جانتے۔ ہاں البتہ امت کو شاید کوئی مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ان الفاظ کے معنی سے آگاہ نہیں فرمایا ہے، تو حروف مقطعات کے جو معنی ہیں ان کے پیچھے قطعاً نہیں پڑھنا چاہیے، بس اتنا یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ان سے مراد لیا ہے وہ برحق ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کریم کی کتاب کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مبین اور واضح کتاب کی آیتیں، یعنی اس سورت کی جو آیات ہیں وہ کتاب اور قرآن مبین کی ہے، واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سب جانتے ہیں قرآن کریم تلاوت ہو رہا ہے اور قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی آیات ہیں۔ یہاں پر جو ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آگے جو مضمون بیان کیا ہے اس مضمون کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کا جو پیغام ہے وہ نبی علیہ السلام کا اپنا پیغام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ جو پیغام ہے آئندہ آ رہا ہے یہ قرآن کریم کا پیغام ہے جو اللہ کی جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اسی لیے قرآن کے بعد میں ایک صفت لائے ہیں مبین، واضح قرآن۔ چونکہ اہل عرب جو ہیں زبان سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے الفاظ بہت زیادہ مغلق ہوں، جن کے معنی کو اہل عرب نہ سمجھ سکتے ہوں۔ بالکل واضح قرآن تھا، واضح کتاب تھی۔ یہ جو بات فرمائی یہ اصل آئندہ مضمون کے لیے ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اکثر و بیشتر اکثر اوقات میں یود الذین کفروا تمنا کریں گے وہ لوگ جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، یا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا کب کریں گے جی؟ قیامت میں۔ ایک تو اس میں یہ تفسیر ہے کہ جس وقت روز محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتوں کو جب ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پوری کائنات اس میدان میں جمع ہوگی، تو اعمال کے حساب سے اگرچہ مکمل حساب ہونے سے پہلے کسی کو جزا یا سزا کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ انعام سے نوازا جائے یا سزا وہاں پر دی جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات سزا کے وہاں پر بھی مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج جب بہت زیادہ اس وقت نیچے آ چکا ہوگا تو لوگ اس کی تپش سے اپنے اعمال کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ جس آدمی کا جیسا عمل ہوگا وہ اتنی زیادہ پریشانی میں اس سورج کی تپش سے ہوگا، تو یا تو اس اعتبار سے کہ جس وقت قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت کافروں کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کہ اگر ہم دنیا میں اسلام لا چکے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ سختی کا معاملہ نہ ہوتا۔ لیکن اکثر مفسرین جو ہے اس آیت کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمنا ہے کافروں کی، یہ دراصل اس وقت ہے جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، اور جتنے کافر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں گے، سب کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ مسلمان جو گنہگار ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو وقتی طور پر ان کو بھی چونکہ جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا کے طور پر کہہ لیں یا صفائی کے طور پر کہہ لیں، چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گندگی کے اندر گویا کہ وہ ملوث ہوتا ہے، باطنی ایک گندگی ہے جس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کا ایک نظام یہ ہے کہ اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، گویا جہنم میں ایک مسلمان کی صفائی ہوگی اور صفائی کے بعد پھر جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ تو جس وقت کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس وقت کافر لوگ یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ ہم نے تو اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کو ہم نے مانا نہیں، اس کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، تو تم تو دنیا میں بڑے خوش ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اس وقت کافر لوگ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان لانے کا تمہیں فائدہ کیا پہنچا ہے؟ ہم ایمان نہیں لائے ہیں تو جہنم کے اندر چلے
ایک عقل میں آنے والی بات ہے، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تمہیں ایمان لانے کا کیا فائدہ پہنچا؟ اس سے پہلے جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور کسی بھی نبی کو یا ولی کو، کسی بھی آدمی کو کسی جہنمی کے متعلق سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تب یہ مکالمہ ہوگا جہنمیوں کا، کافر اور مسلمان آپس میں جب یہ باتیں کریں گے، اس وقت پھر اللہ کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کو، ایسے ہی شہداء کو، صدیقین کو، حفاظ کو، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، پھر سب کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اور اس وقت انبیاء علیہ السلام یا دیگر لوگ جو ہیں وہ ان مسلمانوں کی سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کی وجہ سے پھر ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جس وقت یہ مسلمان جہنم سے نکل رہے ہوں گے اور کافروں کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں چونکہ یہ ایمان لے کر کے آئے تھے، اس ایمان لانے کی وجہ سے ان کے حق میں انبیاء نے یا عام مسلمانوں نے سفارش کی ہے، اور اس سفارش کی وجہ سے یہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں، اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے، یود الذین کفروا، کافر تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اگرچہ گنہگار ہی سے، اگرچہ گنہگار ہوتے لیکن اللہ پر ایمان ہم لے کر کے آ جاتے، تو کم از کم انبیاء کی سفارش کے بعد ہی ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ پہلے ایک مضمون بیان کیا گیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کفار مکہ کے تعلق سے، چونکہ نبی علیہ السلام نے ایک زمانے تک کافروں کو دعوت دی ہے، اور کفار مکہ جو تھے وہ بڑے شدید تھے، نبی علیہ السلام کی کسی بات کو جلدی قبول نہیں کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوا کرتے تھے اس سے، اور دل کے اندر بڑی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو آپ کی تسلی کے لیے اگلی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، کفار مکہ کو، یأکلوا، یہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا، مزے اڑاتے رہیں، ویلہہم الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھتے رہیں، لمبی لمبی پلاننگ کرتے رہیں، فسوف یعلمون، عن قریب کل قیامت میں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی تو ہے ہی، لیکن یہاں پر جو جملے استعمال کیے گئے، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، کھانا پینا، دنیا کے مزے لینا اور لمبی لمبی پلاننگیں کرنا، یہ جو آیت ہے اس میں صاف اشارہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ کھانا صرف عیش و عشرت کے لیے ہو یا مزے اڑانے کے لیے ہو، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں بلکہ کافروں کا شیوہ ہے۔ ایسے ہی اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کر لمبی لمبی پلاننگیں کرنا، لمبی امیدیں باندھنا، یہ بھی مسلمانوں کا شیوہ نہیں بلکہ یہ کافروں کا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کا جو پہلا طبقہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آخری طبقہ ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مختلف طبقات امت کے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر بیان فرمائے ہیں۔ آخری جو طبقہ ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک بڑی وجہ ہوگی ان کی لمبی لمبی پلاننگیں۔ جب آدمی دنیا میں بڑی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے تو ہوتا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز آدمی بھول جاتا ہے، اور کسی بھی صورت میں اس کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ میری جو امیدیں ہیں، میری جو خواہشات ہے وہ ہر حالت میں پورا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی حرام کاری میں ملوث ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور جس کا جو نتیجہ ہوتا ہے لازمی وہ جہنم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث اور قرآن کریم کی یہ آیت، اس میں صاف اشارہ یہ ہے کہ مسلمان کو ظاہر بات ہے اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ قیودات ہیں، بغیر کسی حد کے، بغیر کسی قید کے ہر چیز کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، یا محض لہو و لعب کے طور پر عیش و عشرت کے لیے، مزے اڑانے کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آدمی کھا رہا ہے، کوئی چیز بھی استعمال کر رہا ہے دنیا کی، تو پیش نظر جو ہے اس کے وہ دین ہونا چاہیے۔ وَيُلْهِمُ الْعَمَلَ، ایسے ہی لمبی لمبی پلاننگیں دنیا کے اعتبار سے کرنا یہ ممنوع ہے۔ ظاہر ہے آخرت کی کوئی آدمی پلاننگیں کر رہا ہے لمبی، یا دین کے لیے کوئی پلاننگ آدمی لے کر کے چل رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، اور اس میں اس کی برائی نہیں بلکہ تعریف کی جانی چاہیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی کل قیامت کے دن ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور کیا کمایا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کفار مکہ کو دعوت دی ہے، مختلف اعتراضات تھے ان کی طرف سے، جن میں سے ایک بڑا اعتراض وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کیا کرتے تھے، آپ کے کہنے کے مطابق آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ کا پرانی امتوں میں، سابقہ امتوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کی نافرمانی کرتی تھی اللہ اس پر عذاب بھیجتا تھا۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو شاید ہو سکتا ہے ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اسی کا جواب دیا ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کی ایک متعینہ مدت ہوتی ہے، ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ یوں ہی محض انکار کی بنا پر نہیں آتا، اللہ نے ایک مدت متعین کر دی ہے، اور مدت متعینہ پر جب عذاب آئے گا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کو پھر کوئی ہٹانے والا بھی نہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی کو، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کی ایک متعینہ لکھی ہوئی مدت ہوتی ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی قوم نہ تو اس مدت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے متعینہ وقت جب اس کا آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا، ہر حالت میں اللہ کا عذاب پھر آتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استہزاء کیا کرتے تھے کفار مکہ، جو تکذیب کا اور جھٹلانے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے گھٹیا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی بات کو مان نہیں رہا، صاف انکار کر دے، تمہاری بات مجھے تسلیم نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی تکذیب ہے، اور نبی کے حق میں بہت بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی نبی سے یہ کہہ دے کہ تمہاری بات مجھے تسلیم نہیں۔ الٹا یہ کہ آدمی تکذیب تو کر ہی رہا ہے، اس کا مذاق اڑانا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تکذیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں یہ چیز کسی بھی نبی کے لیے برداشت نہیں ہوئی۔ وقالو، یہ کفار مکہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر یعنی قرآن کریم نازل ہوا، انک لمجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، اور پھر ان کا ایک اعتراض ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنے اللہ سے کہیں اللہ کچھ فرشتوں کو بھیجیں اور وہ فرشتے آ کر کے ہمیں بتائیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، اے نبی تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر کے آتے، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جتنے گزرے ہیں ہر ایک کے ساتھ میں فرشتے جو ہیں وہ آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نبی کے پاس آئے ہیں، تو آپ کے پاس بھی ایسا آنا چاہیے، اور ہم لوگوں تک وہ آ کر کے یہ خبر دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو شاید ہم اس بات کو مان لیں۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، اے نبی آپ کیوں نہیں فرشتوں کو لے کر کے آتے ہمارے پاس اگر آپ سچے ہیں۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے تو آ سکتے ہیں لیکن فرشتوں کے آنے میں ایک چیز آڑے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام قدرت یہ ہے، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ محض کسی قوم کو یہ خبر دینے کے لیے فرشتوں کو ہرگز نہیں بھیجتا کہ وہ اللہ کے نبی۔ اللہ جب فرشتوں کو دنیا میں قوموں کے پاس، انسانوں کے پاس بھیجتا ہے، الا بالحق، تو حق یعنی اللہ کا عذاب لے کر کے بھیجتا ہے۔ اب اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے تو ہاں فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں بھیجتے فرشتوں کو مگر حق یعنی عذاب دے کر۔ وما كانوا اذا منذرین، اللہ نے آگے فرمایا کہ پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جب عذاب لے کر کے آ جاتے ہیں، اب ایمان لانے کی مہلت مل جائے ایسا نہیں ہوتا، وہ تو آتے ہیں اور فوراً قوموں کو تہوبالا کر دیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے ذکر یعنی قرآن کریم کو، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے نزول تو ساری کتابوں کا اللہ نے فرمایا ہے، لیکن حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ صرف قرآن کا اللہ نے لیا ہے۔ باقی دیگر جو کتابیں تھیں
روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ نے اس زمانے کے جو علماء حضرات ہوتے تھے ان کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ وہ اپنی موجودہ کتاب کی حفاظت کریں۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے جو بھی علماء ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ رہی کہ جب تک علماء سیدھا سیدھا چلتے رہے تو کتابیں بھی محفوظ رہی۔ علماء نے گڑبڑی شروع کی اور علماء کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا تو انہوں نے خود کتابوں کو پھر رد و بدل کر ڈالا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں جو مراد ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، جو کہ کفار مکہ آقا علیہ السلام کو ستاتے بھی تھے اور بڑی بڑی پلاننگیں کرتے تھے آپ کو مارنے کی، تکلیفیں پہنچانے کی۔ تو اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ کے اے نبی ہم خود آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا یہ کافر لوگ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے تحت میں ایک بڑا اچھا واقعہ نقل کیا ہے۔ امیر المؤمنین مامون یعنی خلیفہ مامون جو گزرا ہے اس کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ وہ اپنے یہاں ایک مجلس منعقد کرتا تھا جس میں وہ بڑے بڑے علماء کو بلایا کرتا تھا اور اس میں مذہب کی تعین نہیں ہوتی تھی۔ یہودی بھی آتے تھے، نصارہ بھی آتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ مجلس میں ایک صاحب ہیں، بڑی شاندار گفتگو انہوں نے کی اور بڑی ادیبانہ لہجے میں اور بڑی فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو۔ مامون جو ہے اس سے بڑا متاثر ہوا۔ مامون نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن یہ محسوس کر لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ معلوم کیا کیا تم یہودی ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں یہودی ہوں۔ مامون نے صرف گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس سے کہا تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں اپنے آبا و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ مامون نے خیر بہت زیادہ لمبی گفتگو اس سے نہیں کی، بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ آئندہ سال پھر وہ جب اجلاس کا موقع آیا تو پھر وہی شخص حاضر ہوا لیکن اب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ گفتگو اس نے کی، مامون نے اس کے بعد میں معلوم کیا اس سے کہ بھائی میں نے تمہیں گزشتہ سال جب اسلام کی دعوت دی تھی تم نے قبول نہیں کیا تھا، آخر کیا وجہ بنی کہ اب تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ اس نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہے ہر ایک کا تھوڑا سا جائزہ لوں اور یہ معلوم کروں کہ آخر حقیقتاً حق جو مذہب ہے اور اللہ کی جانب سے جو آیا ہوا مذہب ہے وہ کون سا ہے۔ کہنے لگا میں ایک بہت اچھا خطاط ہوں، کتابت میرا پیشہ ہے، کتابیں لکھ لکھ کر کے میں فروخت کرتا ہوں، تو میں نے جو امتحان لیا وہ اپنی کتابت کے ذریعے سے لیا۔ میں نے جو آسمانی مختلف کتابیں ہیں، توریت کے میں نے کچھ نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، انجیل کے کچھ نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، زبور کے بھی کچھ نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، قرآن کریم کے بھی کچھ نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور میں نے ان کتابوں کو لکھتے وقت اپنی جانب سے کچھ رد و بدل بھی کیا، کہیں کچھ بڑھا دیا کہیں کچھ گھٹا دیا۔ میں سارے نسخوں کو لے کر کے بازار میں مارکیٹ میں گیا، لوگوں نے دیکھا میری تحریر بڑی خوبصورت تھی، ہاتھوں ہاتھ میرے نسخے بک جاتے تھے۔ جب میں قرآن کریم کے نسخے لے کر کے بازار میں گیا تو لوگوں نے تحریر تو دیکھی ہے میری، پسند بھی کیا، لیکن سب سے پہلے وہ لوگ پڑھ کر کے دیکھتے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ آگے پیچھے اس کے اندر ہے تو کسی نے میرا نسخہ خریدا نہیں، فوراً مجھے واپس کر دیا۔ کہنے لگا میں اسی سے سمجھ گیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے جو ہے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر جو ہے اگرچہ قرآن کا تذکرہ ہے لیکن حفاظت قرآن کی جیسے ہے اسی کے ضمن میں احادیث کی حفاظت بھی ہے، اس لیے کہ احادیث کے متعلق سے یہ صراحت ہے، قرآن کریم بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام دین کے تعلق سے جو گفتگو فرماتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں ہوتی بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ گفتگو کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے احکامات آتے ہیں اور وہی گفتگو آپ فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ چونکہ اللہ کی جانب سے ایک وحی ہے، احادیث جو ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے، لہذا جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی جانب سے ہے، احادیث کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث تو کئی سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں تو صحابہ کرام لکھتے نہیں تھے، پھر احادیث کو کیسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ احادیث نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں لکھی گئی۔ صحابہ کرام نے بڑا اہتمام فرمایا ہے، حدیث کو
جمع کرنے کا بھی اور احادیث کو لکھنے کا بھی۔ ہاں اتنا ہے کہ مرتب شکل میں جیسے ہمارے سامنے آج موجود ہیں احادیث کی کتابیں، اس شکل میں موجود نہیں تھی، اور ظاہر ہے اس شکل میں تو قرآن کریم بھی موجود نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ قرآن کریم جیسے بعد میں جمع ہوا ہے، لیکن لکھنے کا اہتمام صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا، ایسے ہی احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام بعد میں ہوا، لیکن لکھنے کا جو دور تھا وہ صحابہ کرام کا پہلے سے تھا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ صحابہ کرام احادیث کو یاد بھی کیا کرتے تھے۔ تو جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ ہے، احادیث کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ احادیث کے صحیح ہونے میں شبہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ قرآن کریم کے صحیح ہونے میں شبہ کر رہا ہے۔ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے، یا صرف معنی کا نام قرآن نہیں۔ الفاظ اور معنی ان دونوں چیزوں کو جب ملاتے ہیں تب قرآن بنتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں خالی ان کا نام قرآن ہے، آپ ابتدا سے قرآن کریم لے لیں، کسی عربی لکھنے والے کو آپ بٹھائیں، بھائی کوئی مضمون آپ بنائیں اپنی جانب سے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہوں وہ صرف قرآن کریم کے ہو، اپنی جانب سے کوئی لفظ آپ کو نہیں لکھنا۔ وہ 1 صفحہ نہیں، 10 صفحے نہیں، 1000 صفحات وہ چاہے لکھ دے، لیکن آپ یا میں اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ الفاظ تو قرآن کے ہی ہیں، اس لیے کہ اس نے صرف لفظ قرآن کا لے لیا، معنی تو اس نے تبدیل کر دیے، ایک لفظ یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے اٹھایا، تو معنی تبدیل ہو گئے، اس وجہ سے اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ یا کسی نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کر دیا، بنگالی میں ترجمہ کر دیا، کسی اور زبان میں انگریزی میں ترجمہ کر دیا، اس کو بھی قرآن نہیں کہیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو قرآن سمجھ لیتے ہیں کہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن ہے الفاظ اور معانی دونوں چیزوں کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا مفہوم ہے۔ قرآن کریم کے جو معانی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو جیسے قرآن کا اللہ نے وعدہ فرمایا حفاظت کا، ویسے ہی احادیث کی حفاظت کا وعدہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔